بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کی آیات ہیں۔ کل ملا کر 5 آیتوں کی تلاوت ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ اور جو حضرات جو لوگ پہلے سے اس سلسلے درس کا حصہ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہاں تذکرہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ بقرہ کے جہاں سے 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلے تو بڑی اجمالاً بات کی گئی سرسری طور پر، اور اس کے بعد ایک ایک بات کو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بنی اسرائیل کے سامنے ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ یاد دلایا کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعامات کیے، اور تم نے ان انعامات اور احسانات کا بدلہ ہمیں کیا دیا ہے، اور تم نے اپنے جتنے تمہارے پاس انبیاء آئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہماری کتاب تورات کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صاف صاف گنائی۔ اب جب یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ہم نے تم کو فرعون سے بچایا، اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا گیا، اس کی فوج کے ساتھ وہاں سے بچا لیا، اور جب تم میدان تیہ یا وادی تیہ میں پہنچے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تم نے مانگا تو ہم نے منا یعنی ایک میٹھا کھانا جو درختوں کے پتوں پر اور جھاڑ پر اترتا تھا، اور سلوا یعنی بٹیر کی شکل میں ایک پرندہ یا جانور اللہ کی مخلوق تھی جو آسانی سے پکڑ میں تو نہیں آتا، مگر اللہ کا انعام ایسا تھا کہ ان کے پیروں میں وہ مخلوق پھرتی تھی، یہ پکڑتے، ذبح کرتے، بھونتے، یہ جس طرح چاہتے تھے یہ کھاتے تھے۔ انہوں نے شکایت کی کہ یہاں اس میدان میں کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے، تو قرآن نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کروایا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے لیے پینے کے پانی ہے تو لیکن بہتات میں نہیں ہے، ذرا کم ہے، یا ایک مرتبہ پانی کی بھی شکایت ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا اپنی لاٹھی کو ذرا اس پتھر پر جو خاص پتھر تھا اس پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، وہاں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ ایک ایک چیز کو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اب اچانک قرآن مجید ایک بات بیچ میں رک کر کہہ رہا ہے، کیا کہ ان الذین آمنوا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، والصابئین، اور وہ لوگ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی نئے مذہب میں داخل ہوئے، یہ لوگ من آمن باللہ، ان میں سے کوئی بھی جب اللہ پر یا اگر اللہ پر ایمان لے کر آیا اور اس کا یقین والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی ہے، اعمال بھی اچھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے ایمان لانے کا بدلہ، آخرت کے دن پر یقین کا بدلہ اور نیک اعمال کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت کے دن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب قرآن مجید نے آیت نمبر 60 پر 1 تک جو بات چیت چل رہی ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اب یہاں بیچ میں رک کر یہ بات کیوں کہی؟ حالانکہ اس کے بعد بھی پھر دوبارہ قرآن مجید بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے اس کے جواب میں ہمیں کیا صلہ دیا۔ تو دراصل یہ یوں کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں، جو مدینہ منورہ کی آبادی میں جو قبائل تھے، ان کی زبان سے یا ان کے ذہن میں بعض مرتبہ ایسی باتیں بھی آئیں یا ان کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ بھئی ہم سے تو غلطی ہو گئی، اب اگر ہم مسلمان بھی ہو جائیں، ایمان بھی لے آئیں، راہ راست پر بھی آ جائیں تو معافی تو نہیں ملے گی، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے، اور صرف بنی اسرائیل سے نہیں، یہ ایک بیسک اصول اور ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یاد رکھیے 2 چیزیں ضروری ہیں، بعد کے اعمال کا نمبر بعد میں آتا ہے، دوسرے اعمال کا نمبر 1 عقائد پر ایمان، اللہ کی ذات، اس کی صفات پر ایمان، دوسرا نیک اعمال۔ کامیابی کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر کے ذیل میں جتنے مفسرین ہیں، جمہور مفسرین سب ایک بات کو کہتے ہیں کہ کل عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مطلب اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں یکتا تنہا ماننا، اس کی جانب سے اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے پیغامبر تھے، اس کے جانب سے بھیجے ہوئے میسنجرز تھے، رسول تھے، انبیاء تھے۔ تقدیر پر ایمان لانا، اس کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی ہے، کل ملا کر آپ بات یوں سمجھیں کہ تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا نمبر اعمال صالحہ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں بتلا کر یہ کہا گیا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ دونوں اگر چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اب ایک سوال اور ہو سکتا ہے کہ قرآن تو بات کر رہا ہے ان سے، اور یہ بات جو کہی گئی اس آیت میں، اس سے تو ظاہر ہی ہوتا ہے یہ ان سے کہا گیا جو غیر ہوں، کہ بھئی اگر ایمان لے کر آؤ گے تو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان الذین آمنوا، مسلمانوں کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یا مسلمانوں کا ذکر، ایمان والوں کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیں ایک بات، دنیا میں بھی عام قانون جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی بھی ملک کا شہری اس ملک کے کسی قانون کو توڑتا ہے تو حکومت کی جانب سے یا وہاں کی عدلیہ کی جانب سے جو سزا ملتی ہے، وہاں کے قانون میں جو سزا ہوتی ہے، اس کو جب ملتی ہے، جب اس کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے اس جرم کے بدلے ان کو پھانسی دی جائے گی یا قتل کیا جائے گا یا ان کو پوری زندگی قید خانے میں، جیل خانے میں گزارنی ہوگی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام جو لوگ کر رہے ہیں، کریں گے آئندہ، یہ جنہوں نے کیا ان کو سب کو یہی سزا ملے گی۔ دوسرا پیغام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں
آئندہ چل کر جب تک وہ قانون کی پاسداری کریں گے حکومت ان کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر کوئی انسان ملک کا شہری کسی بھی ملک کا ہو کبھی بھی اس جرم کو کرے گا تو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے بھی سیم کسوٹی ہوگی، سیم قانون ہوگا۔ تو قرآن نے بھی مسلمانوں سے یہی کہا، یہاں بھی ذکر یہ کیا گیا کہ وہ بھی یاد رکھیں جو ہمارے اپنے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ایمان لے کر آ جانا، نیک اعمال کر لینا، عقائد کو مان لینا کافی نہیں ہے، خاتمہ بالایمان بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے کر آیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی چھوڑ کر چلا جائے، چاہے کتنے اچھے اعمال ہوں، کامیابی نہیں ہے۔ ایمان لے کر آنا، اسی پر جمنا اور انتقال یعنی دنیا میں آخری وقت اسی حالت میں ہونا کہ ان چیزوں پر ایمان ہونا، تب کامیابی ہے۔ ایمان لے کر آئے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو پھر عقیدہ مکمل نہیں مانا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یہودیوں سے یہ کہنے کی کوشش کی، اور اگر تمہارے دل دماغ ذہن میں یہ ہے کہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر ہم واپس آ جائیں گے تو معافی نہیں ملے گی، تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، تم آؤ، مانو، ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال کرو، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہاں لفظ استعمال کیا والذین ہادو، قرآن نے ابھی تک یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جہاں بھی بات آئی بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کا جہاں اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا، یہ قوم جو وہ تذکرہ جو آیا تھا نسلی اعتبار سے تھا، خاندانی اعتبار سے، کیونکہ یہودی مذہب کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں یہ کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے، یہ نسلی مذہب ہے، خاندان در خاندان چلا ہے بس۔ والذین ہادو، تو یہاں قرآن مجید نے الگ لفظ استعمال کیا، اشارہ کس جانب کیا؟ اشارہ اس جانب کیا کہ جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں، پاس میں، آس پاس کے علاقوں میں جتنے قبائل آباد تھے، اس میں ان قبائل کے بارے میں اکثر مفسرین یہ کہتے تھے یہ نسلاً یہودی نہیں تھے، ان کی نسل جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو 12 بیٹوں کے ذریعے سے ان کے 12 خاندان چلے، نسلاً یہود ان سے جا کر نہیں ملتے تھے۔ اگر نسلاً ملتے تو یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی نہیں کہتے، یہ کہتے تھے یہودی، یعنی ہم نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا ہے تو ہم یہودی ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے ان سے ان کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ قبیلے جو پہلے تھو، جیسے بعض قبیلے مشرک بھی تھے، بعض قبیلے مشرک نہیں تھے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، مگر رہن سہن میں یہودی، بنی اسرائیل میں رچ بس کر یہودی بن گئے تھے۔ تو ان سے بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں، والنصارى، اب آپ دیکھیں والنصارى یہ جمع ہے نصرانی کی، اصل میں موجودہ جو فلسطین ہے اس کے مشرق یا مغرب میں 70 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، اس جو کسی پہاڑ کی وادی میں آباد ہے، گلیلی یا کچھ ایسا ہی کوئی لفظ آتا ہے، اس گاؤں کے رہنے والے، وہاں کی پیدائش تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، اس گاؤں کی جانب نسبت ہوئی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی، وہیں سے یہ نام چلا ہے۔ یہاں مراد عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جن کو مسیحی بھی کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم اور اللہ تین مل کر ایک ہیں، ثالث ثلاثہ، اس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بڑا کھل کر بیان کیا ہے۔ وہاں یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو خدا مانتے ہیں، خدا حلول کر آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب میں، آپ کے وجود میں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ مراد ہیں وہ لوگ جو آپ کی بستی کے رہنے والے اور آپ کے سچے پرستار تھے، اور وہ خدا کو صرف ایک مانتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔
اس کے بعد لفظ آیا والصابئین، تو صابی کہتے ہیں اس انسان کو جو اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر کسی نئے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، حالانکہ بعض روایات میں آتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا کہ پرانے اللہ کے نبی کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد بھی حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ایک دو قبیلے عراق کی سرحد پر ایسے پائے جاتے تھے، اور یہ بالکل صحیح تھے کہ یہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور یہاں تک یہ ملتا ہے کہ یہ اپنی نسبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، یہ اہل کتاب ہیں۔ بہرحال لفظی اعتبار سے صابئین سے مراد ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر نئے مذہب میں آ جائے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے نبی نے دعوت دی تو اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ یہ صابی ہو گیا ہے۔ جو نیا انسان، جو بھی اللہ کا بندہ ایمان لے کر آتا مکہ مکرمہ میں، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرتا، اس کو یہی کہا جاتا تھا یہ صابی ہو گئے، یعنی اپنا مذہب چھوڑ دیا، نئے مذہب میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے اس آیت نے بڑا آسان سے قانون بیان کر دیا، کامیابی کا راز بتلا دیا۔ عقیدہ بالکل صحیح ہو، اعمال نیک ہوں تو کامیابی کا پروانہ آرام سے ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ عقیدے کا مسئلہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے اور خاص طور پر عقیدے میں بھی عقیدے توحید کا مسئلہ بڑا نازک ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ موجودہ سسٹم میں چاہے آپ اس میں کسی بھی لائن میں چلے جائیں، عقیدے توحید کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل اور محال ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اسی پر پوری اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اس میں ذرہ برابر فرق آیا تو اس عمارت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اس عقیدے کا مطلب سمپل صاف اتنا ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن نے ایک لائن میں 4 آیتوں میں بڑی آسان زبان میں سمجھایا ہے کہ عقیدے توحید کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ بے نیاز کی اعتبار سے نعوذ باللہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی، نہ وہ پڑ رہی ہے اور نہ قیامت تک، تب تک وہ رہے گا، وہ جانتا ہے نہیں پڑے گی اس کو کسی کی ضرورت۔ اور آگے قرآن نے بیان کیا بڑا آسان، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہم پلہ اور ہمسایہ کوئی نہیں ہے۔ بات گرچہ کڑوی لگے گی مگر اس موجودہ زمانے کے لحاظ سے بھی ہمارے یہاں جو آخری آیت ہے اس کی تو دھجیاں بہت عام ہیں اڑانا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ جانے کیسی باتیں اور مبلغین ہیں جن کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کسی نے کسی قطب کو لا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا لا کر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے برابر انبیاء کرام میں سے نعوذ باللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے، ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور آج کے زمانے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، نہیں اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، ان کے ذریعے سے یہ مل جاتا ہے، یہ اولاد کے دینے والے ہیں، یہ فلاں چیز کے دینے والے ہیں۔ اب آپ انصاف سے یہ بتائیں کہ قرآن مجید جن چیزوں سے بچا رہا ہے وہ چیزیں وہی تو ہیں جو ہمارے برادران وطن کرتے ہیں، وہ الگ الگ چیز کو الگ الگ مورتی سے مانگتے ہیں، الگ الگ پتھر سے مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن مانگتے ہیں وہ سرسوتی سے، دولت مانگتے ہیں وہ لکشمی سے، اولاد مانگتے ہیں کسی اور سے، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کوئی نیا معبود، نیا پتھر لے کر آتے ہیں، لگا دیتے ہیں، وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں دینا والا۔ اگر 100 میں سے 1 کا کام ہو جائے ان میں سے تو پھر تمام قوم اس کے پیچھے اندھی ہو جاتی، نہیں ہم میں سے ہمارے ایک بھائی نے منت مانی تھی، وہ یہاں آ کر کے پوری ہو گئی ہے، لہذا یہ اب ہمارے بھی خدا ہے۔
اور لوگوں نے یہاں تک کرنا، بلکہ خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہے، یہاں تک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور شہر میں بہت جگہ کہ اگر بچہ صحیح نہیں ہوا، اولاد کو شفا نہیں ملی، بخار آ گیا، وہ 10 دن سے زیادہ 15 دن چل جائے، کوئی دانے جسم پر نکل جائیں، کسی بیماری کا شکار گھر کا مرد، عورتیں، بچے بوڑھے ہو جائیں، اگر کچھ زیادہ چل جائے، شفا نہ ملے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر لوگوں کے پاس جا کر کے باقاعدہ شرکی عمل پر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں 19ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، مکمل آپ کو سنانا مقصد نہیں ہے، مگر اس کے جو الفاظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا کہلوایا گیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذریعہ ہے، طبیب ذریعہ ہے، آپ کی زبان کے ذریعے سے حلق میں اور حلق کے ذریعے سے پیٹ میں جو ٹیبلٹ جا رہی ہے، جو کیپسول جا رہا ہے، جو انجیکشن آپ کی رگ کے ذریعے سے ڈاکٹر آپ کی رگ میں اتار رہا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کرو، ضرور کرو۔ بیمار ہونے کے بعد، بخار آنے کے بعد، کسی درد کا شکار ہونے کے بعد بستر پر لیٹے رہنا، آرام کرنا، یہ بیوقوفی ہوگی، مگر اسباب کے ساتھ اس یقین کا دل، دماغ، ذہن میں رکھنا فرض ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور آج یہ نہیں ہو رہا، ذرا سا کچھ ہو جائے، چلو مان لیا شفا ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس پر جم کر نہیں رہتے۔ نہ جانے بیماری کے زمانے میں آپ دیکھیں ہر سال ایسا وائرل چلتا ہے، بخار آتا ہے، تو بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، مرد تو غور نہیں دیتے، خواتین آ کر باقاعدہ جا کر کے مندروں کے سامنے، دیولوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، باقاعدہ ناریل خرید کر اس کے دروازوں پر پھوڑتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اسی کو تو قرآن مجید نے یہی تو کہا، نمبر 1 آپ ایمان لے کر آئیں، یعنی عقیدہ صحیح ہو اور وہ موت تک باقی رہے۔ یہاں اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان کتنی بھی محنت کر لے، مشرکین کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو اسلام نے یہ چیز بیان کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی آئے، ایمان لے کر آ جائے، تمام چیزوں پر یقین رکھے، نیک اعمال کرے، کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قرآن مجید دوبارہ اب بات چیت کر رہا ہے بنی اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو، جبل طور کو تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو جو تمہیں دیا گیا، لو بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ لو اس کو جو دیا گیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو اس کتاب یعنی تورات کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم یاد رکھو گے تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یقیناً تقوی والے بن جاؤ۔ جب بھی اللہ لفظ لعل کی نسبت قرآن مجید میں جب بھی اللہ کی جانب ہوتی ہے تو وہاں شک کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں یقین کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب اصل میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ قوم ایسی تھی، صبح کو مان لیا، شام کو انکار کر دیا۔ اب یہاں بھی وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ یہ تورات ہے، تمہارے رب نے دی ہے، اس کو مانو۔ انہوں نے انکار کر دیا، ہم کیسے مان لیں؟ کہ اللہ نے، تم جھوٹ بول رہے ہو آ کر، قوم کی حالت آپ دیکھیں، ہم کیسے یقین کر لیں آپ پر؟ کیا پتہ آپ اپنی جانب سے کہاں سے لے کر آئے۔ خیر 70 آدمیوں کو انہوں نے سلیکشن کر کے بھیج دیا، وہ گئے وہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں سے پورا جو واقعہ پہلے بھی آیا ہے، وہاں سے وہ پوری کارروائی ہوئی، یہ واپس لوٹ کر آئی۔ اب وہاں جب انہوں نے سن لیا تو آ کر کیا کہنا چاہیے؟ یہی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ لیکن تورات کے جو احکامات اس وقت تھے، ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر بڑے سخت تھے۔ اب ان 70 آدمیوں نے کیا کیا؟
اس میں آ کر کے اپنی جانب سے ایک بات ملائی، کیا کہ ہاں کہ ہے تو کتاب اللہ کی، مگر جو موسیٰ نے آ کر کہا کہ عمل کرنا ہی پڑے گا، عمل کرنا ہی پڑے گا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بات یوں ہے جو چاہے عمل کر لے، جس سے نہ ہو سکے چھوڑ دے۔ اب انہوں نے آ کر کے اپنی طرف سے یہ بات ملا دی، جو 70 آدمی گئے تھے، اس پس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ لوگ نہیں مانے، ہم تو نہیں مانتے، ہم عمل نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بعض روایات کے مطابق کوہ طور کو، اصل میں طور ایک پہاڑ نہیں ہے، یہ پہاڑیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، ان میں سے ایک چوٹی کو اس کا نام طور ہوگا، اس کو اٹھا کر ان کے اوپر کر دیا، یا تو مانو ورنہ اوپر سے کچل دیے جاؤ۔ یہ کیوں کیا گیا؟ ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر۔ سب کچھ ان کو ملتا تھا، مانتے تھے، 1 منٹ میں پلٹ جاتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر۔ اور کیا کہا گیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مانو اور مضبوطی کے ساتھ مانو، اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو یاد رکھو، ان پر عمل کرو، یقیناً تقویٰ ملے گا تمہیں۔ اب یہاں پہنچ کر کوئی بھی ایک عام انسان سرسری نگاہ سے جو مطالعہ کرے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے بھئی قرآن ایک طرف تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، 3 پارے کی جو آیت ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہاں تو پہاڑ کو سر پر رکھ کر کہا جا رہا ہے تو مانو یا مارے جاؤ گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو تضاد ہے، دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو یاد رکھیں، دین نے یا اسلام نے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کفر کی بنیاد پر یا کفر کی سزا اسلام نے قتل قرار نہیں دی ہے، پیار سے اخلاق کی بنیاد پر بلایا ہے، اور بلانے کے بعد یہ ضرور کہا ہے ایمان لے آئے مسلمان بن گئے، اب اگر پیٹ پھیر کر بھاگے تو سزا قتل ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا صرف قتل ہے، اسلامی حکومت میں اگر پیٹ پھیر کر بھاگے گردن ماری جائے گی۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، آپ دین کو ایک طرف رکھتے ہیں 1 منٹ کے لیے، ہر ملک کا یہ قانون ہے، موجودہ ملک ہے، کوئی بھی ملک ہو، ایک بار کوئی ملک آپ کو نہیں بلاتا آپ یہاں رہے، آپ کسی ملک میں گئے، وہاں کی آپ کو شہریت مل گئی، سٹیزن شپ آپ مل گئی، وہاں کے شہری ہو گئے، آپ رہ رہے، آپ بغاوت کر کے دیکھیں، آپ ایک ملک بتلا دیں کہ جس کی سزا موت نہ ہو بغاوت کی بنیاد پر، اگر بغاوت ثابت ہو جاتی ہے کوئی معاف نہیں کرتا۔ دین تو ایک الگ بات ہے، دنیا کی بات ہے، کوئی ملک معاف نہیں کرتا، کم از کم اتنا ضرور کر دیا جاتا ہے اس کو ملک بدر کر دو، باہر کر دو، دوسرا ملک برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو دنیا والے ہیں، وہ کہاں برداشت کرے گا؟ تم آئے اور آنے کے بعد ہماری نعمتوں کا استعمال کیا، سب کچھ کر لیا، اب ہمیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہے، تو یہ تو صاف ہے، یہ تو پہلے سے بھی ہے، اور ان کو یہی کہا گیا تم نے مانا ہے ہماری کتاب تورات، اس کے پیغام کو ماننا پڑے گا، تم انکار کرو ہم پہاڑ گرائیں گے اور تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ خیر جب پہاڑ انہوں نے دیکھا تو مان لیا بھئی اب تو موت ہے، دوسری جانب یہ مان گئے، اب مان گئے، اب اگلی حالت دیکھیں کہ ان کی جو نیچر تھا، ان کی جو فطرت کتنی خراب، ضمیر کتنا مر چکا تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پہاڑ ہٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر گئے اپنی بات سے۔ قرآن کہہ رہا ثم تولیتم من بعد ذلک، ماننے کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نہ ہوتے، لکنتم من الخاسرین، نقصان میں ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو ہماری رحمت ہے، ہمارا فضل ہے کہ تم نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا، تم نے انکار کر دیا، ہم نے پھر بھی معاف کر دیا۔ اب انہوں نے جو ثم تولیتم میں اشارہ کس جانب ہے اس کو قرآن اب ذکر کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں تم جانتے ہو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔
فجعلناها نکالا لما، ہم نے اس واقعے کو، اس سزا کو ایک موجب عبرت بنایا، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. کس کے لیے؟ لما بین یدیہا، جو وہاں اس سچویشن میں موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی بنا دیا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یوں تھا، ان سے یوں کہا گیا کہ جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن افضل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. ان سے کہا گیا ہفتے کا دن کوئی چیز نہیں کرو گے، صرف عبادت کا ہوگا، کوئی شکار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دوسری مشغولی نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہفتے کے دن. اب یہ لوگ مچھلی کا شکار اکثر کرتے تھے، ان سے منع کیا گیا، مان جاؤ یہ دن خاص ہے. اب ان لوگوں نے ڈائریکٹلی مخالفت نہیں کی تورات کے حکم کی، یا اللہ کے حکم کو سیدھے طور پر نہیں توڑا، دوسرا طریقہ اختیار کیا. مختصر میں آپ سے عرض کروں، یہ کیا کرتے تھے؟ ڈور لی، کانٹا پھنسایا، اس میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور ڈال کر چھوڑ دیا. کب؟ ہفتے کے دن. مچھلی کب پکڑی؟ اتوار کے دن. اللہ تبارک و تعالی، یعنی اگر اللہ کا نبی کہے گا بھی تو ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی، ڈال کر چلے جاتے تھے. اتوار کے دن وہ اس میں خود آ گئی، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، یہ ان کا جواب ہوتا تھا. یہ نہیں مانے. حالانکہ یہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ اس موقع پر نبی نے اور نبی کے جو علماء تھے، جو صلحاء تھے، اس شریعت کے ماں بہت سمجھایا، تو قوم میں دو گروہ بن گئے. ایک وہ جو نہیں مان رہا ہے، ہمارا یہ عمل کون سا غلط ہے، ہم اتوار کے دن کہاں مچھلی کا شکار کر رہے ہیں، کون سا ہم جال ڈال کر مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو اسٹاپ کر رہے ہیں. کیاریاں بنا لیتے تھے، یہ پانی ادھر کو آ جائے گا، مچھلی آٹومیٹکلی وہاں آ جائے گی خود بخود. اور دوسرا گروپ وہ تھا کہ نہیں، یہ تمہارا عمل غلط ہے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. تو گاؤں میں، جس قریے میں، اس علاقے میں ایک سرحد بن گئی تھی، ادھر نافرمان، ادھر مطیع و فرما بردار رہتے تھے. یہ نہیں مانے تو اچانک ایک دن کیا ہوا، ان کو بندر بنا دیا گیا. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ خنزیر بھی بنایا گیا ان کو. صرف ایک حکم اللہ کی جانب سے ہوا، بندر بن جاؤ، یہ بندر بن گئے. اب ایسا ہوا کہ ایک دو دن، ایک ہی دن، اسی دن آواز نہیں آئی گاؤں کے دوسرے محلے سے. مثال کے طور پر اگر پڑوسی کے گھر سے کچھ آواز 3 یا 4 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے کو نہ آئے تو ذرا بے چینی ہوتی، نہ جانے کیا مسئلہ ہو. جا کر دوسرے لوگوں نے دیکھا رے تو یہ لوگ رو رہے تھے، بندر بنے ہوئے بیٹھے ہیں. اور وہ بندر جس حالت میں تھے، یہ پہچان رہے تھے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. باقاعدہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور روایت کے اندر آتا ہے 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد مر گئے. کیونکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کی نسل نہیں چلا کرتی. اور یہودیوں کو جب اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا ان کی بے وفائی کی بنیاد پر، اور یہ خیبر میں جا کر کے جمع ہوئے، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو وہاں پر جا کر جب اللہ کے نبی نے خطاب کیا تو وہاں بھی کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ تم بھی وہی نکلے جو تمہارے آبا و اجداد تھے، تم نے بھی دھوکہ دیا. اس میں الفاظ اس طرح ہیں کہ اے خنزیر، اے بندر اور سوروں کی اولاد. یہ الفاظ ہیں، باقاعدہ اشارہ ملتا ہے اس قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان کو بندر بنایا گیا باقاعدہ. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا کہ تمہارے آس پاس کے علاقے میں جتنی قومیں تھیں، چاہے تمہارے اپنے ہوں یا غیر ہوں، تمام کو یہ پتہ چلے کہ جب ایک انسان جو اللہ کا بندہ ہے، ہم اس کو پیغام کہہ رہے ہیں کہ مان لو، ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے جب وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کی سزا ہمارے پاس موجود ہے. اور قرآن نے کہا ہم نے یہ اس لیے کیا، موجود لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت رہے. اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا، باقاعدہ بندر بنایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت لمبے زمانے تک حیات رہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے چند دن حیات رہے. روتے تھے اپنے حال پر، چیختے تھے، چلاتے تھے، مگر اب کیا ہو.
خود اپنے ہاتھوں سے وہ کیا، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا جو لمبا واقعہ ہے، یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ایک گائے کے بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک کیس کو سلجھانے کے لیے، حل کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل سے بات چیت کا سلسلہ رکوع نمبر 15 کی تقریباً 2 آیتوں تک چلے گا، اور قرآن مجید نے ایک ایک کر کے الگ الگ یہ بتایا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں اور تم کیا کر رہے ہو۔ بہرحال آئندہ آیات کی جو مختصر سی تشریح و ترجمہ ہے وہ اگلے ہفتے آئے گا۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔